سر جی میری شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہوئی. 20 سال؟ جی سر 20 سال ہو گئے. امتیاز آپ کی مسز کا کیا نام ہے؟ شازیہ. شازیہ کی عمر کتنی ہے؟ شازیہ کی عمر ہے 38 سال. کتنی؟ 38 سال. 38؟ جی جی سر. 20 سال پہلے؟ جی جی. 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی؟ جی جی سر. اور 18 سال سے لے کے 20 سال تک تم نے میڈیکل ٹیسٹ اپنے بھی کرائے اور اس کے بھی کرائے؟ جی سر میں نے بھی اپنے چیک اپ کرایا 2-3 دفعہ کرایا ہے, کلیئر آتا ہے. تو مسز کے بہت سارے کرائے ہیں. ہاں پھر؟ تو وہ بتاتے ہیں اس کے نا وہ بچے والے جراثیم نہیں ہیں, وہ ایگ وغیرہ نہیں بنتے. تو مسئلہ تو تمہیں پتہ ہے نا کیا ہے پھر؟ جی وہ علاج بہت کرایا ہے پر نہیں, کچھ نہیں بات بنی. دیکھو یہ جو نہ ہونے والی بات ہے نا, کمزور ہونا ایک الگ بات ہے, اس کے لیے دوائی ہو سکتی ہے. نہ ہونا جو بیماری ہے یہ ریورسبل نہیں ہوتی. جی جی. تو اس میں علاج کیا کیا لوگوں نے؟ مطلب نہیں ہے تو علاج میں لیڈی سے بھی کروایا, اسپتالوں سے بھی کروایا ہے. ہمارے ادھر فیصل آباد ایک امریکن اسپتال ہے, ادھر سے بھی کروایا. 3 سال کا کورس کروایا میں نے. تو ادھر سے بھی 3 سال کا کورس کروایا؟ کس چیز کا؟ یہ بچوں کا ہی کروایا ادھر سے. یار اللہ معاف کرے, ویسے کیسے کیسے لوگ اس دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. 3 سال کا کون سا کورس ہوتا ہے؟ اس کے بعد تو انجینئرنگ کی ڈگری مل جاتی ہے. جی جی میں نے ادھر سے بھی کرایا. پھر ایک جگہ اور گیا ہوں, ادھر سے بھی میں 2 سال کی میڈیسن کھائی ہے بیگم نے, پر نہیں. تقریباً 20 سال میں ایک دفعہ بھی بیٹا یہ بیماری نا بائی برتھ ہے. جی جی بائی برتھ ہے. سو اس کو تو کوئی انڈو نہیں کر سکتا نا, سوائے اللہ کے. سوائے اللہ کے. اللہ کر سکتا ہے, صحیح بات. اللہ کر سکتا ہے. سو یہ بائی برتھ ہے. اگر کوئی کہ 3 سال بعد میں نے انڈے پیدا کر دیے ہیں تو انسانی عقل یہ نہیں کر سکتی. صحیح بات ہے. کوئی اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں اور میں یہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ ڈاکٹرز کو نہیں کھیلنا چاہیے. لوگوں کی بڑی آس اور امید ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ہو, ان کے ساتھ کسی قسم کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فراڈ نہیں کرنا چاہیے اور ان کو صحیح ہدایت دینی چاہیے تاکہ لوگ اپنی آپشن اگلی زندگی کی لے سکیں یا جو بھی کرنا انہوں نے وہ کر سکیں. لیکن اگر آپ کسی کو 3 سال یا 2 سال بتی کے پیچھے لگا دیں گے ٹرک کی, تو یہ بہت زیادہ ناانصافی کی بات ہے. حافظ جی اولاد کے لیے پڑھے کیا؟ ابھی تو اس کی عمر ہے, وہ پریگننٹ ہو سکتی ہے. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں 2 سے 3 واقعات ہیں. ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے بانجھ کا ذکر کیا. عجوز عقیم, عورت بانجھ تھی اور خاوند بوڑھا تھا. تو وہاں پہ ان کے منہ سے یہ دعا نکلی, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یہی بندہ اگر یہ وعدہ کرے, یہ میاں بیوی 40 دن ہر نماز کے بعد 313 مرتبہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھیں گے, اللہ کے فضل و رحمت سے اللہ ان کو اولاد دے گا. یہ کر کے دیکھ لیں. ہر نماز کے بعد 313 کا عدد پورا کرنا ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اور اگر ایام کے عورت کے ہوں تو 40 دن پورے کرنے ہیں, مرد نے 40 دن پورے کرنے ہیں. وہ ان دنوں میں چھوڑ دے پھر 40 دن پورے کرے. اور دوسری دعا اس کے ساتھ اگر 1 دفعہ 2 دفعہ پڑھ لیا کہ ربی حبلی من الصالحین. یہ حضرت ابراہیم بھی بوڑھے تھے اور اس وقت بانجھ تھے, بیگم بھی بانجھ تھی, وہ بھی بانجھ تھے. تو پھر وہاں پہ حضرت ابراہیم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے ہر چیز تو دکھا دی, ہدایت دے دی, تو ربی حبلی من الصالحین. یہ پورا واقعہ بھی عید کے ریلیٹڈ. تو فبشرناہ بغلام حلیم, اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا اسماعیل بھی دے دیا. تو لیکن دینے کے وقت جب محبت نے جوش مارا تو اللہ نے کہا چھوڑا پہلے مکہ. پھر جب جوش مارا فلما بلغ معہ السعی, جب آگے پیچھے دوڑنے لگا تو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اب تو خواب آ گیا, میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر. وہ بھی نبی. کیا بات ہے باپ, آپ وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے. مجھے آپ صابروں میں سے. یہ بھائی جس لوگوں کو پرابلم ہے انہوں نے یہ سن لیا وظیفہ, وہ یہ 40 دن کریں. نماز ضرور پڑھنی ہے. عورت اپنے خاص دنوں کے اندر ان کو چھوڑ سکتی ہے لیکن اپنے 40 دن ضرور پورے کر لے. آدمی نے اپنے 40 دن جو ہے وہ اسٹریٹ پورے کرنے ہیں.